بر صغیر کے ایک عاشق رسول کی داستان۔ کئی سو سال کے بعد اللہ کے ایک نیک بندے ان کی قبر پر پہنچے اور پوچھا، اے عاشق رسول، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا فرشتے تیری قبر میں پہنچے؟ انہوں نے پوچھا، ما ربو کا، ما دینو کا۔ آگے سے وہ عاشق رسول فرماتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، جب میں قبر میں اترا تو سامنے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور ہم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1940 کی دہائی میں جب ایک لعنتی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی، یعنی ایک نازیبا الفاظ والی کتاب لکھی، تو اس وقت یہ عاشق رسول میدان میں آیا اور اس لعنتی گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ اس لعنتی کافر کو واصل جہنم کر کے آپ واپس لوٹ رہے تھے اور پھر واپس آ گئے، دیکھوں کہیں وہ لعنتی بچ تو نہیں گیا۔ اس وقت پولیس والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ اسی جیل کی رات کا ایک منظر تھا کہ وہ عاشق رسول بیٹھا اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ دیوار ہلی اور ایک پردہ سا ظاہر ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوئے اور اس عاشق رسول کو ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں پہنچ گئے۔ جب اس عاشق رسول نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، علم نشرح کا سینہ دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے غازی، آ جا، اس سینے سے تو بھی لگ جا جس سے حسن اور حسین لگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق رسول کو اپنے سینے سے لگایا۔ بعد میں پوچھا کہ واپس جانا چاہتے ہو کہ یہیں رہنا چاہتے ہو؟ اس عاشق رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دنیا کی لعنت کو کیا کرنا ہے، اپنے قدموں کے نیچے کہیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، جاؤ پھر میرے نام پر قربان ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس واپس لوٹ آؤ، اور پیچھے والوں کو یہ سبق دے کر آنا، جس کے نام پر قربان ہوتے ہو وہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ ادھر رات کے 12 بجے ہوئے ہیں اور پہرے دار جیل کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ عاشق رسول جیل کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، چابی میرے پاس ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، پھر یہ انسان کہاں چلا گیا؟ اگر یہ نہ ملا تو صبح ہوتے ہی انگریز مجھے پھانسی چڑھا دیں گے۔ جب 4 بجے تو بابے کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ عاشق رسول جیل کے اندر موجود تھا۔ اس نے تالا کھولا اور جا کر اس میں قدموں میں پڑ گیا، اے عاشق رسول، چابی بھی میرے پاس تھی، تالا بھی میرے پاس تھا، تو بتا کہاں گیا تھا؟ تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، بتا تو کہاں گیا تھا؟ وہ غازی اسلام کہتا ہے کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تو میں نے کہا کہ تو نے میرے آقا کے نام کا واسطہ دیا ہے، اور میں نے اس کو سارا واقعہ ماجرا سنا دیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی انگریز نے عاشق رسول کو پھانسی دے دی اور آپ کے جسم انور کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ کئی دن کے احتجاج کے بعد آپ کے جسم کو باہر نکالا گیا تو پورے میاں والی کے شہر میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور آپ کو لا کر پھر لاہور میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے بہت ہی بڑے سیدزادے پیر جماعت علی شاہ صاحب
آپ نے اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ اے غازی، جو کام ہم نہ کر سکے وہ کام تم نے کر دکھایا۔ لوگوں نے پوچھا، شاہ جی آپ پیر کیوں چوم رہے ہیں؟ چہرے کو چومیے۔ آپ نے فرمایا، چہرے کو تو میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور قدموں کو میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، اس نے میرے نانے کے دین کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اب اس عاشق رسول کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، ہر زبان اور ہر آنکھ اشکباں تھی۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جوم کے نکلے، محمد کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اس عاشق رسول کو لاہور کی سرزمین میاں نسان کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور عاشق رسول جاتے ہوئے یہ پیغام دے گیا کہ میری 18 سال کی عمر تھی اور میں نے اس عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ اور کوئی عاشق رسول نہیں، اس کا نام غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا الہی، ہم نے اس عاشق رسول کا ذکر کیا، ان کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اور بیت القدس والوں کو فتح عطا فرما۔ ان چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی تو حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ آمین یا رب